الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ نبی آپ بتا دیجیے، کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کرنے کے باوجود بھی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، نقصان کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایسے اعمال کو کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے بڑے اچھے اعمال ہیں، وہ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن رب کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرتا ہے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ نقصان میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، احادیثوں کے انبار لگے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس امت کو اپنے ذات سے محبت کرنے کا طریقہ کیسے بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ لوگوں سنو، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا، جو میرے طور اور طریقے کو، میرے اعمال کو پسند کرے گا، گویا کہ ایسا آدمی مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا، گویا کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے طریقے سے محبت کرنے کے بعد مجھ سے اگر وہ محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کرنے والا وہ کہا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت الفردوس۔ اپنے نصیب پر میرے بھائیو دوستو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ آج ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشن کی بنیاد پر ہے، طریقے کی بنیاد پر ہے، آپ کی اتباع اور اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کی قسم، یہ قرآن و حدیث کو ماننے والے، یہ قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے کبھی بھی نبی کی محبت کے نام پر جشن نہیں مناتے ہیں، سڑکوں کو جام نہیں کرتے ہیں، فضول خرچیات نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کا نام لے کر کے گھر گھر جا کر کے چندہ وصول کر کے نبی کو بدنام نہیں کرتے ہیں، نبی کی گستاخی نہیں کرتے ہیں کہ بدبختوں تم نے نبی کی محبت کے نام پر نبی کی کس انداز میں گستاخی کی ذرا غور کرنا۔ وہ نبی جنہوں نے بھوک مری کو قبول کیا، ہفتے بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جس نے ہدیہ لا کر کے دے دیا، تحفہ لا کر کے دے دیا، وہ کھا لیا، ورنہ صدقے کی تمام چیزیں نبی کے قدموں میں پڑی ہوتی تھی، نبی صدقے کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، صدقہ نبیوں پر حرام کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر حرام کیا گیا تھا۔ جو نبی بھوکے رہے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، لیکن کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو، مجھے کھانا کھلا دو، کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن آج ان سے محبت کرنے والے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گھر گھر جا کر کے 10 روپے 5 روپے نبی کے نام پر وصول کر رہے ہیں، اور دینے والوں کو حیا بھی نہیں آ رہی، دینے والوں کو حیا بھی نہیں آ رہی ہے کہ تم نبی کے نام پر 5 روپے 10 روپے نکال رہے ہو، دیگر محلے والے تمہارے محلے میں آ کے چکر لگا رہے ہیں نبی کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، اپنے نصیب پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ آج ہم نے دنیا والوں کی مخالفت کی صرف اس لیے کی کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے۔ ہم زبانی دعوے نہیں کرتے، ہم نے نبی کی محبت کے خاطر شرک و بدعات کو چھوڑا، ہم نے کفر کو چھوڑا، اور اس کفر کے معاملے میں اگر ہمارا باپ ہمارے سامنے آیا ہم نے اپنے باپ کی مخالفت کی، ہماری ماں اگر آڑے آئی ہماری ماں کی ہم نے مخالفت کی، جائیداد گھروں کی حصہ وراثت اگر ہمارے آڑے آئی تو ہمارے اہل توحید نے رب کی رضا کے لیے، نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے اپنی جائیداد کو ٹکرا دیا اور مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل طریقہ ہے، اصل تقاضا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ لہٰذا مایوس نہ ہونا کہ یہ اشعار کے ذریعے، دلائل تو ان کے
پاس نہیں کہ نبی کا میلاد منانا یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، کیا ہے، کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ بیچارے یہاں وہاں سے اپنی منمانی آیتیں نکال کر کے نبی کا میلاد ثابت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس بدعت کو کب ایجاد کیا گیا؟ عبید اللہ بن میمون نامی نسل کا ایک شخص، اس کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا المعز لدین اللہ۔ سن 362 ہجری میں مصر کا ایک علاقہ جس کا نام ہے قاہرہ، اس قاہرہ نامی شہر میں المعز لدین اللہ کی حکومت تھی۔ لہذا اس ملحد شیعہ افکار و خیالات کا حامل اور جو اپنے اس اعمال کی وجہ سے کفر کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا، مورخین نے اسے کافر لکھا ہے۔ اس شخص نے میلاد النبی یعنی جشن میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ اور آپ دیکھیں جتنی بھی بدعتیں ہیں اسی شخص نے ایجاد کی، اور اس کا تعلق فاطمی خاندان سے تھا جو کہ شیعہ افکار و خیالات کے حامل ہیں۔ آپ کنڈے دیکھ لیجئے، اس کو ایجاد کرنے والا یہی۔ محرم میں کی جانے والی بدعات و رسومات کو ایجاد کرنے والا یہی المعز لدین اللہ۔ تعزیہ داری کرنے والا، اس کو ایجاد کرنے والا یہی شخص تھا۔ یعنی 362 سال گزرنے کے بعد اس چیز کو ایجاد کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ایسا جشن والا یا جنم دن منانے والا، میلاد بنانے والا ایسا کوئی بھی عمل نہ تو صحابہ کے دور میں تھا، نہ ان کی اولاد کے دور میں تھا، نہ ان کی اولاد کی اولاد کے دور میں تھا۔ حتیٰ کہ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ چاروں ائمہ کی تقلید واجب ہے، چاروں ائمہ برحق ہے، ان چاروں ائمہ سے بھی نبی کا میلاد بنانا ثابت نہیں۔ آج تم کہتے ہو کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو تم نے امام ابو حنیفہ کو کیا سمجھا؟ ابھی ہماری بات تو چھوڑیے، تم جس امام کی تقلید کرتے ہو، جس امام کی پیروی کا تم دعویٰ کرتے ہو، تمہارے اس امام نے تو میلاد نہیں منائی، تو کیا تم نے خود اپنے ہی امام کو ابلیس کیا؟ جب آپ ان کی باتوں پر غور کریں میرے بھائیو دوست، تو ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کی باتوں پر ہنسا جائے یا رویا جائے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چپل پہننے چپل اتارنے کا طریقہ بتایا، سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کا طریقہ بتایا، کپڑے اتارنے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کی دعا سکھائی، لباس اتارنے کی دعا سکھائی، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا کر گئے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو دوستو، اگر نبی کی اس وفات پر جشن منانا بھی دین کا حصہ ہوتا تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے، آپ خود مناتے۔ اور جن صحابہ نے نبی کے لیے اپنی مال و دولت کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، ان صحابہ کے لیے مدینہ کی گلیوں کو سجانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ وہ بھی مدینہ کی گلیاں سجاتے، رات بھر جاگتے، ہلڑ بازی کرتے، میوزک ناچ گانے کا استعمال کرتے۔ یہ کام تو بڑا آسان تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے، جان کو قربان کرنے کے مقابلے میں یہ سب کام تو بڑا آسان تھا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ تمام صحابہ کا، خلفائے راشدین کا عمل ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ یہ میلاد منانا، نبی کے نام پر جشن منانا، نبی کی وفات پر خوشیاں منانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ دلیل بھی کہاں سے لا رہے ہیں اور کس شخص کی لا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مان لیجیے، ابو لہب نے جشن منایا، ابو لہب نے تمہارے مطابق اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نبی کا میلاد منایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابو لہب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا؟ کیا ابو لہب نے آپ کی سیرت کو اپنایا؟ کیا ابو لہب نے آپ کے اخلاق و کردار کو اپنایا؟ کیا ابو لہب نے آپ کی سنتوں پر، آپ کی باتوں پر عمل کیا؟ نہیں میرے بھائی میں دوست، یہ ابو لہب آپ کا چچا، اگر اس نے جشن منایا، میلاد منایا، تو اس نے ہر معاملے
ہونے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ یہاں بھی محبت کے رسول کا دعویٰ ہے، لیکن جتنے بھی کام ہیں سب کون سے کام ہیں؟ نبی کی مخالف کام۔ جن کاموں سے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے یہ کام جو کرتے ہیں اس کا نہ قرآن سے تعلق نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تعلق۔ تو ابو لہب نے اگر تمہارے مطابق جشن منایا تو اس نے سیرت کو نہیں اپنایا، اور قرآن نے اس کے بارے میں واضح طور سے بیان فرما دیا، اور قیامت کی صبح تک اس آیت کی تلاوت کی جائے گی اور کہا جائے گا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنى عنه ماله وما کسب، کہ وہ ابو لہب جس کا نہ مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کی اولاد اس کے کام آئی، یہ گستاخ جب مرا، نبی کو تکلیف دینے والا جب یہ مرا، اس کی اولاد نے اس کی لاش سے بدبو آنے کی وجہ سے لکڑیوں کا سہارا دے کر کے، لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے اسے مٹی کے حوالے کیا۔ تو اس ملعون کا نام لے کر کے نبی کا میلاد، نبی کا جشن ثابت کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ارے تم بلال کا نام لیتے، تم ابو بکر کا نام لیتے کہ جنہوں نے نبی کا میلاد تو نہیں منایا، نبی کا جشن تو نہیں منایا، نبی کا جنم دن برتھ ڈے تو نہیں منایا، لیکن نبی کا مشن اپنایا، نبی کا طریقہ اپنایا، نبی کے اخلاق کو اپنایا، آپ کی باتوں پر عمل کیا، کہ وہ بلال ادنا سا غلام ہے، ابھی آزاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، آزاد لوگوں کی آزادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک غلام کی بات ہو رہی ہے۔ ایک غلام نے اپنے نبی سے محبت کے مشن کو کیسے اپنایا کہ بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھا ہے، لیکن زبان سے نہ نبی کی گستاخی والے الفاظ نکلتے ہیں، نہ رب کی گستاخی والے الفاظ نکلتے ہیں، احاد احاد کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کو ہم مانتے ہیں، ان 360 معبودان باطلہ کی عبادت سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، ان کو سب کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ ادنا سے غلام کی محبت کا عالم اور نبی کے مشن کو اپنانے کا عالم ہے میرے بھائیو دوستو، کہ یہی بلال ہے کہ جب نبی کے مشن کو اپنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں سیر کر رہے ہیں، پوچھتے بلال کیا بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چلنے کی آہٹ کو جنت میں سن رہے ہیں۔ یہ مشن کا فائدہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ ہم اور آپ اگر نبی کے مشن کو اپنائیں گے تو جنت میں ہمارے چلنے کی آہٹ ہوگی۔ وہ ابو بکر جنہوں نے نبی کے مشن کو اپنایا، زبان رسالت سے کلمہ نکلا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، لوگوں سنو، اس ابو بکر نے نبی کے مشن کو اپنایا، قربانیاں دی، اعلان کیا جاتا ہے نبی کی زبانی کہ ابو بکر جنتی۔ عمر نے اپنایا، کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ عثمان نے اپنایا، عثمان کے بارے میں کہا گیا عثمان فی الجنہ۔ علی نے اپنایا، علی کے بارے میں کہا گیا علی فی الجنہ۔ تو صحابہ نے مشن کو اپنایا، زبان رسالت سے ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اگر یہ لوگ بھی نبی کے جشن کو اپناتے اور سیرت کو اور طریقے کو چھوڑ دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی طرح، جس طرح آپ نے ابو لہب پہ لعنتیں کی، اس کے حق میں بد دعا کی، تو آپ اس طریقے سے ابو بکر و عمر کے حق میں جنت کے لیے دعا کبھی نہ کریں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد پر دلیل کیا؟ تو اللہ کے رسول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ کو بڑی حکمت پتا تھا کہ میرے نبی کے نام پر یا تاریخ کو لے کر کے، ڈیٹ کو لے کر کے لوگ فتنہ انگیزیاں کھڑے کریں گے، اللہ کو معلوم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں وہی بات ان کے دماغ میں ڈالی کہ آپ کو پیر کے دن پیدا کیا، آپ کو پیر کے دن پیدا کیا گیا۔ اس لیے کہ آج آپ جب سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں نبی کی ولادت کو لے کر کے اور نبی کی تاریخ پیدائش کو لے کر کے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو مہینے کا بھی انکار کر دیا کہ نبی محرم میں پیدا ہوئے، گویا کہ بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن واضح بات یہ ہے اور ہم آپ سنتے آ رہے ہیں کہ امت کے اکثریت کا اس بات پر اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول یہ نبی کی وفات کا کیا ہے؟
اور 8 یا 9 ربیع الاول یہ نبی کی ولادت کا دن ہے۔ اکثر لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، 10 سال 15 سال پہلے سے آپ نے سنا ہوگا کہ آج یعنی 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ گھر جا کے اپنے والد اگر آپ کی حیات ہو، والد ہو، دادا زندہ ہو سے پوچھیے آپ تو وہ آپ کو بتائیں گے، اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 12 ربیع الاول یہ نبی کی وفات کا دن تھا۔ ابھی بیوقوف خوشیاں منا رہے تھے۔ جب ان پر ان کی نکیل کو ٹائٹ کیا گیا تو ان کے دماغ میں شیطان نے بات ڈالا کہ صحیح تو بات ہے کہ 12 وفات بھی بول رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں۔ تو ان بیچاروں نے اسے کیا کیا؟ جشن عید میلاد النبی کا نام دیا۔ اب جب اس پر ان کی پکڑ کی گئی تو کہا کہ نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، تو نبی پیر کے دن پیدا ہوئے تو ہمیں پیر کے دن کی کیا ہے؟ تعظیم کرنا چاہیے۔ اور آپ جب مکمل حدیث پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں صرف نبی کی ولادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس دن یعنی پیر کے دن قرآن کو مکمل نازل کیا گیا۔ پیر کے دن دین اسلام ہمیں عطا کیا گیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور نبی نے اپنی پیدائش کے دن کیا کیا؟ روزے کا اہتمام کیا۔ اس دن کیا کیا؟ روزے کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ پہلی یہ تھی کہ پیر اور جمعرات کے دن ہمارے جو اعمال ہوتے ہفتے بھر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی نے اس لیے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے کہ میرے نبی کس حالت میں تھے، تو فرشتے جواب دے سکے کہ آپ کے نبی روزے کی حالت میں۔ روزہ عبادت ہے، تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اس دن نبی پیدا ہوئے تھے، نبی نے اس کے بدلے میں روزے کا اہتمام کیا۔ آج 12 وفات کا دن ہے، آج لوگوں کے مطابق 12 ربیع الاول جشن کا دن ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کے دن تو نبی پیدا نہیں ہوئے۔ اگر نبی کو میلاد بتانا ہوتا تو نبی تعلیم بھی بتا دیتے، جس طریقے سے آپ نے اپنے پیر کا دن بتا کر کے گئے۔ تو گویا میرے بھائیو دوستو، یہ اس دلیل میں بھی ناکام ہو جاتے، نامراد ہو جاتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 وفات کے دن روزہ رکھنے کے بجائے لذیذ پکوان کھاتے ہیں، سڑکوں کو جام کرتے ہیں، شربت تقسیم کیا جاتا ہے، کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہے۔ کیا یہ سب روزے میں کرنے والے اعمال ہیں؟ یہ سب روزے میں کرنے والے اعمال نہیں۔ 12 وفات کے تعلق سے من گھڑت آیتیں اور من گھڑت احادیث نبی کے نام سے کہ دیکھو فلاں ابو بکر نے کہا کہ اتنا درہم میں نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا ہوں، عمر نے کہا کہ میں آدھا درہم نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا ہوں، اور جو ایسا خرچ کرے اسے جنت میں ایسا ایسا مقام دیا جائے گا۔ اس طرح کی من گھڑت ضعیف روایتیں بیان کر کے، اور ایسی کتابوں سے جو حدیثی کتاب ہے ہی نہیں، جن کو کئی صدیوں کے بعد ان کو لکھا گیا ہے، ایسی کتابوں کا حوالہ پیش کر کے نبی کا میلاد ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ اس آیت کو کہ نبی تو سب سے بڑے اللہ کی رحمت ہے، نبی کا فضل، اللہ تعالیٰ نبی کو ہمارے درمیان بھیجا، یہ اللہ کی بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، تو ہم نبی کی اس میلاد پر خوش کیوں نہ؟ اگر ہر آدمی اپنی منمانی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کرنے لگ جائے تو پھر دین تو ختم ہو گیا۔ ایک اٹھا، اس نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فلاں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میرے طریقے کو اپنانا، اور جب میرے طریقے میں تمہیں رہنمائی نہ مل سکے تو پھر کس کے پاس جانا؟ صحابہ کے پاس جانا، میرے صحابہ کی سنتوں کو تلاش کرنا، ان کے عمل کو، ان کے منہج کے طریقے کو دیکھنا کہ انہوں نے اس آیت کا کیا مطلب۔ اور ہم آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کے معاملے میں تفسیر کے امام کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، نبی کے چچا زاد بھائی، امام تفسیر کے، انہیں امام حبر الامہ، جتنے بھی تفسیر والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ان تمام مفسرین کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا مراد ہے؟ قل بفضل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل کی وجہ سے، تو یہاں فضل اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو فضل سے مراد قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ یہاں کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں فضل سے، اللہ کی رحمت سے مراد نبی کا میلاد منانا ہے، کسی بھی صحابی نے نہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ان تمام باتوں پر غور کریں اور آپ دیکھیں آپ غور کریں کہ شیطان نے ان لوگوں کو کیسے راستے پر لیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ وہ دن تھا کہ جس دن صحابہ کرام نے نبی سے جدائی جیسا صدمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے اس صدمے پر صبر کیا۔ 12 وفات جیسے شدید المناک دن میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے اندر کب کبھی طاری ہو گئی، اور جب انہوں نے نبی کے انتقال کی پختہ خبر سنی، وہ اپنے جسم کو کمزور پا کر کے زمین پر منہ کے بل پڑے۔ وہ دن میرے بھائیو دوستو کہ اس دن سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، معاذ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، اللہ کی دعوت دینے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے احکامات بتانے کے لیے۔ سنو معاذ، آئندہ سال جب تم آؤ گے تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاؤ گے، تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا اور میری مسجد کے پاس سے ہوگا۔ یہ وہ دن تھا میرے بھائیو دوستو کہ فاطمہ نے کہا تھا کہ آج وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہم جبرائیل کو بتائیں گے کہ جبرائیل اب وحی لانے کی ضرورت نہیں، جس نبی پر میرے والد پر تم وحی لاتے تھے اب وہ میرا والد زندہ نہیں رہا۔ عائشہ کے شوہر کا انتقال میرے بھائیو دوستو، صحابہ کے دھڑکن، صحابہ جن کو دیکھ کر کے اپنے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے، ان صحابہ کرام کے کلیجے کے پھٹنے کا وہ دن تھا میرے بھائیو دوستو۔ وہ دن کیسا دن رہا ہوگا، اور آج شیطان نے ہمارے چند انچائل بھائیوں کو ایسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ نبی کی وفات کا دن بھی کہتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ڈی جے میوزک کا استعمال کرتے ہیں کہ جس نبی نے ان میوزک کو حرام کہا، قیامت کی علامت کہا، اور نبی نے ڈراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے گا، زمین میں زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، آسمان کو پھاڑ کر کے ان کے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ جب تم دیکھو کہ ناچنے گانے والیاں اور میوزک کا استعمال کرنا عام ہو جائے گا، تو اس طرح کے عذاب کا انتظار کرتے رہنا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ پنجاب میں سیلاب آیا، دیکھیں زمین پھٹ رہی ہے، اتراکھنڈ میں آسمان پھٹ رہا ہے، یہ سب کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ یہ میوزک کا استعمال ہے، گانے والیوں کا عام ہے۔ موبائل اٹھاؤ، میوزک آپ کے سامنے ہے، ایک ویڈیو آگے کرو، دوسری میوزک والی تیار ہے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری تیار ہوتی ہے۔ یہ آج میوزک میں ہم اور آپ لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور نعوذ باللہ مسلمان نبی کا نام لے کر کے میوزک کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے نادان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح راستہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس پر تکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر کے دعا کرتے رب العالمین آخری سانسوں تک اس قرآن مجید کی ان آیتوں پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمانا، ہمارے قدم کو ثابت رکھنا، ہمارے حوصلوں کو ثابت رکھنا، ہمیں لوگوں کے طعنوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہماری ہمتوں کو پختی و قوت عطا کرنا جو تو نے صحابہ کو عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ نوجوان مسلمان نادان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نادانی کی وجہ سے تو تمام عام مسلمانوں کو عذاب نہ دینا، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب مبتلا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تو ان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، ان کو دین اسلام کو سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر